یہ سوچ لیجئے کہ اگر ہم اس کی کائنات کو چھوڑ کر یا یہاں سے نکل کر جائیں تو پھر جائیں کہاں جائیں؟ بے شک تو آپ ذرا تصور کر لیجئے زرمینہ اسی محبت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی، علماء اکرام کی، اللہ کے ان نیک بندوں کی کہ جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا گیا ہے، ان کی محبت کا حال، ابھی تو یہ ہم عام اپنی بات کر رہے ہیں نا، ان کی محبتوں کا احوال کیا ہوگا، وہ کیسے محبت کرتے ہیں، وہ یاد الہی میں اپنی دن رات کیسے بسر کرتے ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ بالکل انبیاء کرام کی زندگی اطاعت گزاری میں گزری، رب تعالیٰ کی محبت اور سرشاری میں گزری، اور رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے گزری، ان کے لیے گریہ ازاری کرتے ہوئے گزری۔ اولیاء کاملین کی بات کی جائے تو انہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام کیا کہ آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ٹائٹل ہی ہمیں خلق خدا کی خدمت نظر آتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ اللہ پاک کو جو سب سے احسن عمل یا افضل عمل پسند ہے وہ ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ اسی طرح سے اولیاء کاملین کی بات کی جائے تو وہ ترک دنیا نہیں ہوئے مگر وہ غرق دنیا بھی نہیں ہوئے، انہیں دنیا کو ہاتھ میں رکھا مگر دل میں نہیں آنے دیا، اور انہوں نے اللہ کی محبت کو اس دنیا میں نہیں چھوڑا تو محبت نے پھر ان کو وہاں بھی زندہ رکھا، اور ان کو اللہ پاک نے اتنے مراتب سے نوازا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے پیا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام ہی تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا مگر ان کو آگ کی تپش کا احساس نہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے اسی محبت الہی کے لیے گریہ ازاری کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے گریہ ازاری کی، موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کا، رب تعالیٰ کی تجلی کا شوق ان کے دل میں بیدار ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کو شلانی اور سرور کا جذبہ جو ہے رکھتے تھے محبت الہی کی بنا پر، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے کس طرح رب تعالیٰ سے محبت کی، ان کی عبادت گزاری کا، اطاعت گزاری کا اہتمام فرمایا، لوگوں کا بھی خیال رکھا، حقوق اللہ کا بھی اہتمام کیا، حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا، اور اس کے بعد جو زینب محبوب کی تعریف کی جاتی ہے نا، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ محبوب کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو جو انبیاء کرام کی بات کی جائے تو حضرت شعیب علیہ السلام اتنی گریہ ازاری کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اپنے رب تعالیٰ کو منانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں نا کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم مزید انبیاء السلام کے حوالے سے بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو رضائے الہی کی خاطر، کیونکہ زینب رضائے الہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ایک خوبصورت مظہر ہے اور ذریعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو بے آب و گیا ایک جگہ پر چھوڑا رضائے الہی کی خاطر، پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنی عزت اور خلت کا تاج پہنایا۔ اس طرح سے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اشارہ فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایات کو نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ دیکھو وہ شخص جس کو رب تعالیٰ نے جس کے قلب کو اپنی محبت کے نور سے روشن کیا ہے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی زندگی کو، ان کے لائف سٹینڈرڈ کو دیکھا ہے کہ یہ کتنے رچ تھے، ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتے تھے، ان کا لباس کتنا شاندار ہوا کرتا تھا، اس وقت وہ مینڈے کی کھال اوڑے گھوم رہے تھے۔ تو جب رب تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ان کے دل میں زینب بیدار ہوتا ہے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ آپ ایک ہی چیز رکھیں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت یا ہماری محبت کو چوز کر لو۔ تو مفہوم کے اکارڈنگ میں بتا رہی ہوں، تو انہوں نے تخت شاہی کو ٹھوکر ماری اور رب تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چن لیا، اور اس کی محبت کے جذبے سے ہی سرشار ہو گئے۔ پھر ہم اولیاء کاملین کے حوالے سے بات کریں، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام گریہ ازاری کا اہتمام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر لمحہ کوشش کیا کرتے تھے، اینڈ دین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ محبت وہ خوبصورت جذبہ ہے جو آپ کو ہوش سے بیگانہ کر دے، یعنی آپ کو اپنے محبوب کے، جو عاشق ہے نا وہ اپنے محبوب کے مشاہدات کے علاوہ اسے کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہوتی، صرف محبوب کے تصور سے غرض ہوتی ہے، اسے کسی جزا سے بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں عبادت کا اہتمام فرما رہے تھے اور انہیں بھوک کا احساس ہوا، قحط کا زمانہ تھا، وہ جاتے ہیں اور کچھ انہیں خوراک میسر آتی ہے وہ لے آتے ہیں، جب کھانا کھانے لگتے ہیں زینب تو ان کو غیب سے آواز سنائی دیتی ہے
کہ یہ جو دنیا کا کھانا ہے یا یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، ان کمزوروں کے لیے جو رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ سرچ آف فوڈ میں یعنی کہ خوراک کو تلاش کرنے میں جا سکتے ہیں تو یہاں کھڑے ہونے پہ آپ زیادہ قادر ہیں. تو انہوں نے اثار کا جذبہ اپناتے ہوئے اپنی اس خوراک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور پھر دوبارہ واپس آ کر اسی حالت میں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اولیاء کاملین کی محبت کا خوبصورت انداز تھا. پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات سے کون واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ولیہ، اللہ تعالیٰ کی نیک مقرب اور پیاری بندی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس طرح سے اہتمام کرتی تھی کہ وہ فرماتی تھی کہ اگر میں جنت کے شوق میں یا اللہ پاک تیری اطاعت کر رہی ہوں یا تیری عبادت کر رہی ہوں تو مجھے جنت سے محروم رکھ. اب اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کیونکہ اللہ پاک ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے کہ بے شک دنیا میں حاجت روا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سجدے میں گر کے یہی عرض کی تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مطلب مانگنا ضرور ہے، لیکن یہاں پہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں اور ان کی محبت کا لیول دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سزا اور جزا سے غرض ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں تو صرف اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عطا ہو جائے. تو آپ دیکھیں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے. لیکن اس سے پہلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک مجھے اچانک یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے یا جو صاحب ایمان ہے، کیونکہ ایمان سے بھی تو اس کا کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، ایمان کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو ان کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی میں ایمان کی حلاوت یا مٹھاس یا اصل ان کو نصیب ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کو فالو نہ کرنے کا جو عمل ہے وہ آگ میں ڈال دیے جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. یعنی وہ ہر لمحہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں، اسٹرائیو میں، اسٹرگل میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور خوشنودی کے لیے یاد الہی کو اپنے دل میں بسانا ہے اور اسی جذبے سے خود کو ہمیشہ کے لیے سرشار رکھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان سے محبت کریں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے.